اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے سائنس کے اصولوں سے 105 دلیلیں دے کر ثابت کر دیا کہ زمین ساکن ہے، حرکت نہیں۔ اور خوبی کی بات تو یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے گیلیلیو کا تعاقب کیا ہے اور گیلیلیو کی کسی دلیل کو توڑا ہے تو گیلیلیو کے سامنے اعلیٰ حضرت نیوٹن کی دلیل نہیں لائے، بلکہ گیلیلیو کے سامنے گیلیلیو ہی کی دلیل لائے۔ جب نیوٹن کا تعاقب کیا ہے، آئنسٹائن کا تعاقب کیا ہے، کیپلر کا تعاقب کیا ہے، تو ہر سائنسدان کے سامنے اسی کی دیگر دلیلوں کو پیش کر کے اس کی دلیل کی دھجیاں اڑا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا سبجیکٹ تھا۔ معدنیات، جس کو گجراتی میں خنیج شاستر کہا جاتا ہے اور جس کو انگریزی میں جیولوجی کہا جاتا ہے۔ اگر جیولوجی میں اعلیٰ حضرت کی مہارت دیکھنی ہے تو اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے حسن التعمم لبیان حد التیمم۔ اس رسالے کا آپ مطالعہ کرو تو پوری دنیا میں جتنے بھی جنس الارض یعنی کہ لینڈ پروڈیوس چیز ہیں، خلیج پردارت ہیں، تمام کا اعلیٰ حضرت نے ذکر فرما دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ زمین کی پیدائش سے ہے یا نہیں۔ مثال ایک دے رہا ہوں، ہم لوگ وہ تصویر مکے مدینے سے منگاتے ہیں، کوئی جاتا ہے کہ ورانی تصویر لیا ہو گیا بولتے ہیں نا، یار ہاں نا ڈوکی تو ہلاؤ یار، کہ اوپر سے جاتا ہے سکسر، ہاں کیولے کی تصویر آتی ہے نا، پتھر کی ہوتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کہروا، کہ جسے عام طور سے لوگ پتھر سمجھتے ہیں، پتھر نہیں ہے، اقسام میں گوند سے۔ کہربے کی تصویر کو کبھی آپ لیبورٹری میں بھیجنا، رپورٹ آئے گا he is not stone but it is like one kind of the gum۔ کیمسٹری اور سائنس جو میڈیکل کالج، میڈیکل سائنس کالج میں پڑھایا جاتا ہے، پانی کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ برسات کا پانی، ندی کا پانی، سمندر کا پانی، تالاب کا پانی، کنویں کا پانی، بس۔ فتاوی رضویہ جلد اول اٹھا کر دیکھو، صفحہ نمبر 460 میں ایک سوال ہے کہ آب مطلق جو وضو اور غسل کے لیے درکار ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک سطر کا سوال۔ ایک سطر کے سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفحہ نمبر 408 سے لے کر صفحہ نمبر 552 تک ایک رسالہ تصنیف فرمایا، اور اس رسالے کا نام ہے النور والنوار فی اسفار مائے مطلق۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 350 قسم کے پانی بتائے۔ کتنے؟ اور پہلی قسم میں کیا بتایا معلوم ہے؟ ندی، نیل، جھرنے، بڑے تالاب، دریا، کنویں اور برسات کا پانی تو قسم اول میں آتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک دستور تھا کہ جو کچھ بھی لکھتے تھے تو ہر وقت اپنے آقا کو یاد رکھتے تھے اور اپنے آقا کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال آپ کو دوں، یہ آسمان ہے نا، آسمان کبھی شام کے وقت دیکھنا
آپ کو یوں کروس لگے گا. لگتا ہے نا؟ لگتا ہے کہ نہیں یار؟ نہیں دیکھا ہو تو کل دیکھ لینا. آپ میدان میں کھڑے رہیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آسمان یوں ہے، زمین سے ٹچ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھا تو اعلیٰ حضرت کو اس میں بھی اپنے آقا و مولا کی تعریف نظر آئے اور عرض کرتے ہیں کھم ہو گئی پشت فلک اس تاج زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. فرماتے ہیں آسمان پہلے یوں نہیں تھا، سیدھا تھا. اور ایک دن آسمان اور زمین میں گفتگو ہوئی. آسمان کہتا ہے میں افضل ہوں، زمین کہتی ہے میں افضل ہوں. آسمان نے اپنے افضل ہونے کی دلیلیں پیش کی تو زمین نے تالا لگایا تیری دلیلیں تیرے پاس رکھ، مجھ میں ایک وہ فضیلت ہے جو تجھ میں نہیں، مجھ میں مدینہ ہے. اور جب زمین کا یہ تانا سنا آسمان ٹیڑھا ہو گیا، اس کی کمر واقعی بل گئی. اسی کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کم ہو گئی پشت فلک اس تاج زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو جب یہ پانی کی قسمیں لکھ رہے تھے اس وقت بھی ان کے ذہن میں ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تھا. لکھتے ہیں سب سے افضل و اعلیٰ آب زمزم سے بھی افضل و اعلیٰ، کوثر و تسنیم سے بھی افضل و اعلیٰ، دونوں جہاں کے پانیوں سے افضل و اعلیٰ وہ پانی ہے جو براہ اعجاز انگشتان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. براہ اعجاز انگشتان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہا، جس سے ہزاروں لاکھوں نے پیا، لیکن اب وہ پانی کہاں نصیب. اس رسالہ کو دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے عجیب و غریب پانیوں کا ذکر فرمایا ہے. لکھتے ہیں قسم نمبر 247 میں لکھتے ہیں کہ چین کے دریائے ہرموز میں ایک مچھلی ہوتی ہے جس کے پیٹ میں سے خاکستری رنگ کا پانی نکلتا ہے. علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے وضو جائز نہیں ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں ملک کے شام کے صحرا میں جہاں وسیع ریگستان ہوتے ہیں اور کہیں پانی کا نشان نہیں ہوتا، ان بے آب میدانوں میں رحمت خدا نے پانی کا یہ سبب پیدا کیا کہ زمین سے ایک تربوز نکلتا ہے، اس میں اتنا پانی ہوتا ہے جو سوار اور سواری کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن یہ پانی ارکس سمر ہونے کی وجہ سے قابل وضو نہیں ہے. ایسے تو کئی پانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ان پانیوں کی معلومات کہاں سے آئی؟ ایک بات اور بتاؤں، اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا کہ گرامو فون پہ ریکارڈ سننا کیسا ہے؟ توجہ چاہوں گا حضرت آپ کی خاص. اب اعلیٰ حضرت
ایسے ویسے تو محقق نہیں تھے کہ جو من میں آیا لکھ دیا کہ جائز ہے ناجائز ہے. اعلی حضرت نے ایک گرامو فون منگایا, ایک میکینک کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو میرے سامنے مشین کو کھولتا جا اور مجھ کو سمجھاتا کہ یہاں آواز پیدا ہوئی, یہاں سے یہاں گئی, یہاں سے یہاں گئی, یہاں سے یہاں گئی, یہ تو مجھے سمجھا. اس زمانے میں وہ آتا تھا معلوم HMV کا بڑا آگے وہ بھونگلا ہوتا تھا, وہ چاوی بھرتے تھے معلوم, وہ زیادہ چاوی بھر جاؤ وہ چاوی ختم ہو جائے تو چمک تجھ سے پار. ایسے بڑے بھونگلے والا باجا اعلی حضرت نے منگایا اور میکینک کو کہا کھولتا جا. وہ کھولتا گیا. حضرت یہاں سے آواز پیدا ہوئی, یہاں سے یہاں گئی, یہاں سے یہاں گئی. اعلی حضرت دیکھتے رہے, سنتے رہے. تھوڑی دیر ہوئی, کہا سمجھ گیا, پیک کر, باجا بھی تیرا جانے دے. اور اس کے بعد اعلی حضرت نے ایک رسالہ لکھا. اس رسالے کا نام ہے الکشف الشافیہ فی حکم فونوگرافیا. آج تک دنیا میں ایک ہی تھیوری تھی کہ ویو آف دی وائس ڈائیوٹ ان ایئر, એટલે કે હવા ના પડઘાઓ, અવાજ ના પડઘાઓ હવામાં નષ્ટ થઈ જાય છે. વેવ ઓફ ધી વોઇસ ડાયલ્યુટ ان ایئر. لیکن اعلی حضرت کا پوری دنیا پہ احسان ہے. اعلی حضرت نے ایک نئی تھیوری دی کہ ویو آف دی وائس کین ڈائلیوٹ ان ایئر بٹ ناٹ ٹو بی ڈسٹروائڈ. کہ અવાજ ના પડઘાઓ હવામાં ઓગળે છે જરૂર પણ નષ્ટ નથી થતા. ابھی آپ لوگ جیب میں لے کے گھومتے ہیں اتنا چھوٹا سا معلوم, جہاں دیکھو وہاں بجتا ہے. مسجد میں بھی ٹو 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 بجتا ہے. موبائل یہ کس کی دین ہے؟ اعلی حضرت کی. ایک مثال دوں آپ کو. میں پیٹلا سے نکلا, نورانی بابا کے سجادہ نشین حضرت سید یوسف کی اجازت لے کے نکلا. یہاں سے صبح 7 بجے نکلا. میرے نکلنے کے بعد حضرت کو یاد آیا کہ حمدانی صاحب آپ راجکوٹ جاؤ تو برکت بابو کو میرا یہ میسج دے دینا. ان کو میسج دینا تھا اور میرا کانٹیکٹ کرنا تھا. لیکن میں رات کا تھکا ہوا تھا, میں نے اپنا موبائل بند کر دیا. تو سید صاحب نے موبائل میں میسج دیا, ہوتا ہے نا. اب 7 بجے میسج دیا حضرت نے, اور میں موٹر کی گاڑی کی پچھلی سیٹ میں دوپہر کو 1 بجے تک سویا پڑا رہا. اور 1 بجے جب راجکوٹ آیا اور میں نے جیسے ہی میرا اپنا موبائل آن کیا, کلک کر کے آواز آیا کہ میسج آیا ہے. میں نے میسج دبا کے دیکھا تو حضرت کا میسج تھا. ٹائم دیکھا تو صبح 7 بجے کا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, صبح 7 بجے جب انہوں نے میسج دیا اور دوپہر کو 1 بجے جب میں نے میسج لیا, اس درمیان میں یہ میسج کہاں تھا؟ وہی ہوا میں گھومتا تھا. سیٹلائٹ سے ادھر آتا تھا, موبائل چالو نہیں, واپس آتا تھا جاتا تھا, آتا تھا جاتا تھا. موبائل بند ہوتا تھا, واپس چلا جاتا تھا, گھومتا تھا. جیسے ہی دیکھا دروازہ کھلا ہے, گھس گیا. ثابت ہوا. ارے میرے بھائیوں, ابھی ایک فون ایسا آئے گا
10 साल के बाद क्या आपको ख्वाहिश हुई कि हमारे यहां एक कुतुब थे हजरत नूरानी बाबा, इनकी आवाज सुने बरसों हो गए, सुननी है उसकी आवाज, तो आप नूरानी बाबा की आवाज भी आप सुन सकोगे। एक टेलीफोन ऐसा भी इजाद हो रहा है। क्यों? आला हजरत ने इल्म शौकिया जिसको फोनिक्स कहा जाता है, उसमें आला हजरत ने नई ये इजाद फरमाई कि वेव ऑफ द वॉइस कैन डाइल्यूट इन एयर बट नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। आवाज लहरों में, आवाज की लहरें हवा में पिघल जाती हैं लेकिन खत्म नहीं होती। अब ये तो दुनियावी उलूम थे, उसमें आला हजरत की महारत का ये आलम था जो आला हजरत का सब्जेक्ट नहीं थे, तो जो आला हजरत का सब्जेक्ट था उसमें आला हजरत की महारत क्या हो। अब कुरान के तर्जुमे पे जाओ, देखो हाफिज साहब हैं यहां पे, वल अर्दा बादा ज़ालिका दहाहा, 30वां सिपारा वन नाजियात की आयत है, वल अर्दा बादा ज़ालिका दहाहा। अरे ये समझ गए? बोलने का नहीं, ये 2 टके के जिनको इस्तिंजे का मसला नहीं मालूम होता, वो मुफस्सिर कुरान बन के गुमा करते हैं। कुरान फहमी अगर कभी इंशाअल्लाह मौका आया तो कुरान की आयतों की कितनी किस्में हैं। आयात मुहक्कमात, आयात मुतशाबिहात, आयात मुक़त्तिआत, आयात नासिखात, आयात मनसूखात, आयात मातुफात, आयात मुक़द्दिमात, आयात मौखिरात। इन पे कभी बात करेंगे तो कई रातें निकल जाएंगी। सिर्फ इतना बताना है, उर्दू जबान में कुरान मजीद के तकरीबन 300 से ज्यादा तर्जुमे हुए हैं। मैं आपको दावा और चैलेंज के साथ कहता हूं, सूरह वन नाजियात की ये आयत, वल अर्दा बादा ज़ालिका दहाहा, इस आयत का आप तर्जुमा उठा के देखेंगे तो सबने यही तर्जुमा किया है, हमने जमीन को बिछाया। बराबर गौर से सुनो, क्या तर्जुमा किया? बोलो बोलो, बिछाया। लेकिन आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान देखते हैं तो आला हजरत ने इसका तर्जुमा किया, हमने जमीन को फैलाया। अब गौर करो, जमीन फैलती है या सिमटती है? फैलती है। बंबई में कफ परेड था, न्यू बॉम्बे था, ये जूही स्कीम थी। पहले क्या था? समंदर, पत्थर डाल के गोदी बनाई गई और जमीन बनाई गई, जमीन फैली। ये तो अननेचुरल फैलना हुआ। लेकिन अगर आपको नेचुरल फैलना देखना है तो वेगनर नाम का एक साइंटिस्ट पैदा हुआ है, उसने एक थीसिस लिखी है। हालांकि आला हजरत ने तो साफ लिख दिया है कि समंदर के नीचे कोहे काफ है, जैसे कि हदीसों में बयान किया गया है कि समंदर के नीचे कोहे काफ है और उसमें ही ज्वालामुखी भी है। उसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं और वो सुराखों से लावा रस निकलता है। क्या निकलता है? लावा। जब ये लावा समंदर की सतह पे आता है तो ठंडा हो जाता है और छोटा सा रेजा हो जाता है
اور سمندر کے موجوں کے ساتھ بہتا بہتا سمندر کے کنارے پہ آتا ہے اور کنارے سے چپک جاتا ہے. آپ نے کبھی سمندر کا کنارہ دیکھا؟ اس کا پتھر آپ دیکھو گے تو کھڑک جیسا ہوگا. یہ جیسے بلڈنگ کے پتھر ہوتے ایسا پتھر نہیں ہوگا. ویگنر نے لکھا ہے کہ عربین سمندر، بحر عرب جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں عربک سی کہا جاتا ہے، وہ ہر سال 3.5 ملی میٹر واپس جاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. اور پیسیفک مہاساگر ہے، وہ ہر سال 4 ملی میٹر پیچھے ہٹتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال زمین 4 ملی میٹر بڑھتی ہے. اعلی حضرت کا ترجمہ سائنٹیفک ہوا یا نہیں ہوا؟ اب ایک بات کریں، ایک مثال دے رہا. آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت سید نے حضرت حیدر علی صاحب ہے. واہ، حیدر کر رہا. اب کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ حیدر صاحب کے دل پہ اللہ نے مہر کر دی، یہ اچھے معنی میں ہے یا برے معنی میں؟ اوپر سے گیا نا. قرآن کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم. کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. برے معنی میں آتا ہے نا. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا. سورہ شورى وَإِن يَشَاءِ اللَّهُ أَن يَخْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ ہے قرآن کی آیت. وَإِن يَشَاءِ اللَّهُ أَن يَخْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ. اشرف علی تھانوی نے یہ ترجمہ کیا کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پہ مہر کر دے گا. معاذ اللہ. چاہے تو آپ کے دل پر اپنی حفاظت اور رحمت کی مہر فرما دے. خیر، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. اور حاصل یہ کہ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسا مجدد پیدا ہی نہیں ہوا. اگر کسی کے دل میں گرم گرم تیل پڑتا ہو میری اس بات پر تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں بحث کرنے کی، مناظرے کی نہیں. مناظرہ تو دشمنوں سے ہوتا ہے، بحث تو اپنوں سے ہوا کرتی ہے اور شکایتیں ہوا کرتی ہیں. برا نہیں لگانا. 2 حرف بھی میرے سن نہ سکے تم، 2 حرف بھی میرے سن نہ سکے تم، اتنے کیوں بیزار ہوئے؟ میں نے تمہیں اپنا سمجھا تھا. اپنوں سے شکایت ہوتی ہے. اور ہم تو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ کس شوق، کس تمنا، کس درجہ سادگی سے، کس شوق، کس تمنا، کس درجہ سادگی سے ہم آپ کی شکایت کرتے ہیں آپ ہی سے. آئیے ایک بات بتاؤں. ائمہ مقدمین کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو. میرے آقا نعمت، میرے مرشد اجازت سرکار ندوی صاحب اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ فقیر ایک نئی تھیسس لکھ رہا ہے. اس میں یہ ثابت کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ کی 5000 کتابیں حفظ کی. اب اس کی اس وقت گفتگو نہیں کروں گا. ایک مثال پیش کروں گا کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کا، حدیث کا اور فقہ کا علم لازم ہوتا ہے. یہ اس کا مین سبجیکٹ ہوتا ہے. اب مین سبجیکٹ پہ بات کریں گے تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا. میرے لیے واجب التعظیم والاحترام، میرے مخدوم، میرے مکرم، میرے آقا نعمت حضرت سید سلیم بابو نانی والا
دامت برکاتہم القدسیہ نے تھوڑی دیر پہلے حضرت شاہ وجی الدین بابا کا ذکر فرمایا، اور ایک ذکر نہیں فرمایا، ایک شخصیت کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کو تو یاد تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے بعد میرا غلام ہمدانی آئے گا، وہ بتا دے گا۔ فَتَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ، آقا نے غلام کے لیے یہ خدمت باقی چھوڑ دی۔ حضرت کو الحمدللہ یاد تھا، لیکن قصدن نہیں بتایا، اسی لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرا غلام حمدانی اب میرے بعد گفتگو کرنے کے لیے آئے گا، وہ بتا دے گا۔ دوسری ایک شخصیت ہے، اس کا نام تھا حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث سرتی۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جو شاہ وجی الدین علوی تھے، وہ شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی کے استاد تھے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اور جب بھی اعلیٰ حضرت شاہ ولی الدین کا ذکر فرماتے تھے تو لکھتے تھے صاحب تصانیف کثیرہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مرشد اجازت بھی تھے۔ تو اس شخصیت پہ ہم کو فخر ہے۔ اور ایک شخصیت سورت میں پیدا ہوئی تھی، ان کا نام تھا حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی۔ اور یہ کون تھے معلوم ہے؟ جن کو پوری بخاری شریف حفظ تھی۔ ہم حافظ کو کہتے ہیں کہ جناب حافظ صاحب آج سبھی نائے پڑھ دو، تو کیسے حافظ صاحب پھٹافٹ پڑھتے ہیں، سپر فاسٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وسیع احمد محدث سورتی کو کہتا ہے نا کہ حضرت بخاری شریف سنا دو، تو اول سے آخر تک حفظ تھی، سنا دیتے تھے۔ وہی مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی اعلیٰ حضرت کے ہم اثر تھے، ایک ہی زمانہ، اور اعلیٰ حضرت سے محبت بھی اتنی۔ علم والا اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، جاہل ہی دشمنی کرے گا۔ اب مولانا وسیع احمد صاحب محدث سے سورتی پیلی بھیت میں دارالعلوم میں شیخ الحدیث تھے۔ کہاں پہ؟ پیلی بھیت، جو بریلی سے 40 کلومیٹر ہوتا ہے۔ لیکن مولانا وسیع احمد محدث سے سورتی کے بریلی میں بہت ہی مرید تھے۔ تو جب بھی بریلی آتے تھے تو ان کے مرید ان کو دعوت دیتے تھے کہ حضرت آج ہمارے گھر پہ آ جاؤ۔ اب سرکار نجمی صاحب آئے تو ہر مرید چاہے گا کہ میرے آقا نعمت میرے گھر پہ ہے۔ تو جب محدث سورتی صاحب کو کوئی دعوت دینے جاتا تھا تو وہ شرط لگاتے تھے کہ دیکھو ایک شرط میں دعوت قبول کروں گا، اعلیٰ حضرت کو بھی بلاؤ۔ وہ اس لیے شرط رکھتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ اعلیٰ حضرت رات دین کی کتابیں لکھنے میں مصروف رہتے ہیں، تو اس بہانے گھر سے باہر نکلیں گے، اعلیٰ حضرت کو تھوڑا چینج بھی ملے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت سب کی دعوت میں نہیں جاتے تھے۔ کبھی محدث صاحب وہ صحابہ خانہ کو لے کر آ گئے، وہ ضد کر رہی تو چلے بھی گئے۔ اور اعلیٰ حضرت میں اور محدث صاحب میں بہت پکی دوستی تھی، آپس میں مزاح بھی ہوا تھا۔ اب محدث صاحب چائے بہت پیتے تھے اور اعلیٰ حضرت حقہ بہت پیتے تھے۔ تو ایک دن محدث صاحب نے مزاحن اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضرت اتنا حقہ پیتے ہو، جنت میں حقہ کہاں سے ملے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ چائے بہت پیتے ہیں، آپ کی چائے بنے گی نا، اس میں سے انگارہ لے لیں گے۔ یہ واقعہ مجھ سے احسن العلماء سرکار حسن میاں صاحب نے بیان کیا۔ اب بیگن صاحب میں ایک عادت اور تھی، رینگنے کے شوقین تھے، گائے کے۔ اب سب مرید کو معلوم تھا کہ حضرت کو بیگن پسند ہے۔ اب ہمارے سمجھ لو کہ نجمی صاحب، سمجھ لو کہ ان کو ارد کی دال پسند ہے، تو ہم نجمی صاحب کو دعوت دیں گے تو دال پکائیں گے، چاہے بریانی بناؤ، مرغا بناؤ، جو بھی بناؤ، لیکن حضرت کی پسندیدہ چیز تو بنائیں۔ اور اعلیٰ حضرت کو معلوم تھا کہ مودی صاحب رینگنے کے شوقین ہیں، تو ہر دعوت میں جب اعلیٰ حضرت اور مودی صاحب جمع ہوتے تھے
تو دسترخوان پہ چاہے دوسری نعمتیں ہوں، بیگن کی ترکاری ضرور ہوتی، مست بھی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے حضرت محدث سے صورتی سے کہا کہ محدث صاحب، رات دن حدیث پڑھتے ہو اور حدیث پڑھاتے ہو اور اتنا بیگن کھاتے ہو، اتنا بیگن پسند کرتے ہو، کہیں حدیث میں بیگن کی تعریف دیکھی؟ تو مودی صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرق کہا کہ ارشاد، تو مودی صاحب نے ایک حدیث پڑھی، دو حدیث پڑھی، 14 حدیثیں پڑھی۔ کتنی؟ بیگن کی تعریف میں کتنی حدیثیں پڑھی؟ 14 حدیثیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بس اب اور کچھ ہے؟ تو کہا حضرت جتنا یاد تھا تلاوت کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 7 حدیثیں اور ہیں۔ دیکھو یہ حدیث میں، علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کی مہارت۔ اب وہ 7 حدیثیں اعلیٰ حضرت نے تلاوت کی، کتنی ہوئی؟ 21۔